جدید جاہلیت مصنف محمد قطب مکمل کتاب ایک جملے میں ہر وہ نظام جو اللہ کی عطا کردہ ہدایات سے بے نیاز ہو کر بنایا جائے جاہلیت ہے جسے ایک دن تباہ ہونا ہے۔ آئیے کتاب کا خلاصہ ملاحظہ فرمائیے۔ آج ہمیں ہر طرف ترقی کا عروج نظر آتا ہے۔ سائنس اس قدر ترقی کر چکی ہے کہ ہم چاند اور مریخ تک جا پہنچے۔ ٹیکنالوجی ایسی کہ ہوش اڑا دے۔ ان سب ترقیوں کے باوجود کتاب کے مصنف کا ماننا ہے کہ اس وقت دنیا میں جاہلیت کی حکمرانی ہے۔ آپ پوچھیں گے کہ دنیا میں ہر طرف ترقی کا دورہ ہے، پھر بھی مصنف کو یہ تمام چیزیں جاہلیت کیسے لگتی ہیں؟ ہاں، ایسا ہی ہے۔ بھلے ہی ہمارے آس پاس ہمیں بہت کچھ ایسا نظر آتا ہے جو آج سے چند سال پہلے کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، لیکن جتنے بھی نظام ہائے زندگی اس وقت دنیا میں رائج ہیں وہ تمام اللہ کی عطا کردہ ہدایات سے بے نیاز ہو کر تراشے گئے ہیں۔ اسی لیے یہ انسانوں کو تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ آج کی اس جاہلیت کو مصنف نے جدید جاہلیت کا نام دیا ہے۔ جاہلیت کیا ہے؟ اللہ کی عبادت سے انحراف۔ جدید جاہلیت کی شروعات کب اور کیسے ہوئی، اس سوال کا جواب ماضی میں پوشیدہ ہے۔ ایک دور تھا جب دنیا میں ایک طرح سے چرچ کی حکمرانی تھی۔ چرچ جو بھی کہتا لوگ اسے فرمان الہی سمجھ کر مان لیتے۔ اس اندھی حقیقت کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے چرچ نے لوگوں پر ایسی کئی چیزیں تھوپ دیں جن کا دراصل عیسائیت سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ پھر جب سائنسی ترقی ہوئی تو لوگوں نے چرچ کے بعید العقل فرامین پر سوالات اٹھانے شروع کیے، اور بجائے اس کے کہ چرچ لوگوں کے ان سوالات کے جواب دیتا یا اپنے غلط رویے سے باز آتا، اس نے لوگوں پر مظالم ڈھانے شروع کر دیے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگ چرچ سے تو بیزار ہوئے ہی، ساتھ ہی وہ دین و مذہب سے بھی بیزار ہو گئے۔ مذہب بیزاری کو بڑھاوا دینے میں ڈارون، مارکس، نیتشے، فرائیڈ اور ڈرکائم جیسے لوگوں کا ہاتھ سب سے زیادہ ہے۔ چرچ کے مظالم کے نتیجے میں مذہبی بیزاری اختیار کرتے ہوئے ان لوگوں نے ایسے فلسفے دنیا کے سامنے پیش کیے جن میں مذہب کا نام و نشان نہیں تھا۔ اس چیز کا سب سے زیادہ فائدہ عالمی یہودی طاقتوں نے اٹھایا اور دنیا کو مزید بربادی کی طرف دھکیلنے کے لیے بڑے بڑے منصوبے بنائے۔ چنانچہ یہودیوں کے پروٹوکول میں مندرجہ ذیل چیزیں درج کی گئیں۔ ڈارون اگرچہ یہودی نہیں ہے، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں اس کی آراء کی اشاعت کر کے دین کا بھرم کس طرح ختم کرنا ہے۔ مزید یہ بھی لکھا ہے کہ ہم نے ڈارون، مارکس اور نیتشے کی کامیابی کا پروگرام بنا لیا ہے کہ ہم کس طرح ان کے خیالات کی اشاعت کریں گے۔ اصل میں ان کے علوم سے غیر یہودی فکر میں جو اخلاقی گراوٹ رونما ہوگی اسے ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ ان فلاسفر کے مذہب مخالف فلسفوں نے کیسے لوگوں کی اخلاقیات کو تباہ کیا، پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ ان کے خیالات نے لوگوں کی صرف انفرادی ہی نہیں، اجتماعی زندگی کو بھی تباہی کی طرف دھکیل دیا۔ چاہے جاگیرداری ہو یا سرمایہ داری، امیر ترین لوگوں نے غریبوں اور مزدوروں کو اپنا غلام بنایا اور خود کو خدا کا درجہ دے دیا۔ یا پھر اشتراکی آمریت ہو، جہاں مزدوروں کی حکومت آ گئی اور دولت پر سے فرد کی ملکیت ختم کر دی گئی۔ شہروں میں بڑے کارخانوں کے قیام کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر نوکریاں ملی۔ نوجوان دیہاتوں سے شہروں کی طرف کوچ کر گئے جہاں ان کی دیکھ ریکھ کرنے والا کوئی نہ تھا۔ یہ لوگ دن بھر جانوروں کی طرح کام کرتے اور رات کو تھکان دور کرنے کے لیے نشہ کرتے، لیکن طاغوت صرف اتنے پر مطمئن کہاں ہوتا، ابھی تو اسے مزید تباہی مچانی تھی۔ چنانچہ عورتوں کو یہ سبق پڑھایا گیا کہ وہ بھی مردوں کی طرح پیسہ کما سکتی ہیں۔ مردوں کی برابری کرنے کے اس کھیل میں عورتیں بھی اس میدان میں کود پڑیں۔ اب ایک طرف شہروں کا آزاد خیال ماحول جہاں نہ گھر کا دباؤ ہے نہ معاشرے کا، دوسری طرف نوجوانوں میں نشے کی عادت، اور پھر مرد و عورت کا اختلاط، جنسی بے راہ روی کا وہ سیلاب آیا کہ جس نے اخلاقیات کو ارذل ترین مقام تک گرا دیا۔ اخلاقیات کی ایسی تباہی کہ جس سے نسلوں کی نسلیں تباہ ہو گئیں۔ اب جب اخلاقیات ہی تباہ ہو گئیں تو جنسی تعلقات میں بھی بگاڑ آیا۔ اب مرد و عورت کا رشتہ پاکیزہ نہیں رہ گیا، بلکہ یہ دونوں صرف ایک دوسرے کی جنسی تسکین کا سامان بن گئے۔ یہاں ایک سوال اٹھتا ہے کہ ہمیں مغربی ممالک میں اخلاقیات تو نظر آتی ہیں، وہاں لوگوں میں اپنے کام کے تئیں ایمانداری ہے، محنت ہے، لگن بھی ہے، لیکن کیا یہ بھی حقیقت نہیں ہے کہ تمام اخلاقی صفات صرف اسی وقت تک نظر آتی ہیں جب تک ان نام نہاد با اخلاق لوگوں کا کوئی مفاد شامل نہ ہو؟ جب بھی نظرات کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ کسی کام میں ان کا مفاد شامل نہیں، وہیں پر ساری اخلاقیات ختم۔ پھر آرٹ اور فن کا بھی وہی حشر ہوا جو دوسرے شعبے جات کا ہوا۔
ایسی فلمیں اور ٹی وی شوز بنائے گئے جو لوگوں کو دین و مذہب سے دور کرتے اور ان کی جنسی خواہشات کو مزید ابھارتے۔ غرض ہر چیز میں بگاڑ آ گیا، ان میں سے ہر جاہلیت دوسری سے پیوست رہی۔ لوگ پہلے ایک جاہلیت کو اپناتے اور پھر اس کی تباہ کاریوں سے خوف زدہ ہو کر کسی اور جاہلیت کی طرف رخ کرتے۔ ہر بار ایسا محسوس ہوتا کہ اب کی بار لوگ اس تباہی کی اصل وجہ پر غور کریں گے اور حقیقی نظام زندگی کی طرف پلٹیں گے، لیکن لوگ ہر بار ایک جاہلیت کے چنگل سے نکل کر دوسری جاہلیت کو اپنی پناہ گاہ بنا لیتے ہیں۔ لیکن لوگ کسی بھی جاہلیت کو اپنائیں، ہر جاہلیت کے چند مشترک خصوصیات ہوتی ہیں۔ ایک، کفر، کوئی بھی جاہلیت اللہ پر ایمان نہیں رکھتی۔ دو، طاغوت، اللہ کے بندوں کو اس کی عبادت سے نکال کر اپنی خواہشات کی بندگی میں لانا۔ تین، اتباع ہوا، لوگوں کا نفسانی خواہشات کے سیلاب میں بہہ جانا۔ آخر میں مصنف نے مضبوط دلائل کے ساتھ یہ ثابت کیا کہ کیسے اسلام ہی ان تمام جاہلیتوں سے نجات کا واحد ذریعہ ہے۔ لیکن اسلام کو سماج میں نافذ کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا، کیونکہ ایک طرف تو وہ لوگ ہیں جو اسلام سے نفرت کرتے ہیں، یہ کسی بھی حالت میں اسلام کا بول بالا نہیں دیکھنا چاہیں گے۔ دوسری طرف خود اسلام کے نام لیوا ہیں، یہ لوگ بھی اپنی خواہشات کے ایسے غلام ہیں کہ اسلام کا نفاذ قبول نہیں کر سکتے۔ سب سے آخری بات یہ ہے کہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب لوگ اس بات کو سمجھ جائیں گے کہ انسانیت کی نجات کا راستہ صرف یہ ہے کہ وہ خود کو اللہ کی غلامی میں دے دے۔ یہی ہوگی انسان کی اللہ کی طرف واپسی۔ اللہ حافظ۔